اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ سے تم استغفار اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرتے رہا کرو، ایمان والو استغفار کرو، کیونکہ استغفار کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے قرآن کریم میں انہ کان غفارا، کہ استغفار جب کرو گے اللہ حکم الحاکمین تمہاری مغفرت فرما دیں گے، اللہ بخشش فرما دیں گے۔ استغفار کا یہ سب سے ایک بہترین بڑا فائدہ۔ آگے یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارش نہیں ہے، قحط سالی ہے، اس کا تعلق بھی رزق سے ہے، ایک اعتبار سے قحط سالی ہے، پانی کی قلت ہے، تو یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے اللہ حکم الحاکمین پانی برسائیں گے۔ آگے اگلا فائدہ یہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ حکم الحاکمین، پھر آگے رزق سے اس کا فائدہ ہے، ایک رزق کے ساتھ ایک تیسرا اس کا تعلق کہ اللہ حکم الحاکمین تمہیں مال بھی دیں گے اور اللہ حکم الحاکمین تمہیں اولاد بھی دیں گے اس استغفار کی برکت سے۔ اور آگے ہے چوتھا فائدہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، پھر اللہ حکم الحاکمین تمہیں اچھے باغات دیں گے، خوبصورت باغات بھی دیں گے، اور تمہیں اس باغات کے اندر نہریں بھی جاری فرمائیں گے۔ تو یہ استغفار کے بے شمار فوائد ہیں، اللہ کی بخشش کا مل جانا، اور اسی طرح رزق کی وسعت اور مال اور اولاد کی وسعت، یہ بہت سارے فوائد ہیں جو صرف استغفار کے اندر مضمر ہیں، جو ہمیں آج تک لوگ ہم استغفار کی فضیلت کو سمجھ نہیں سکے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا زمانہ ہے، امام صاحب رحمہ اللہ اپنے بارے میں کسی کو بتاتے نہیں، ایک سفر میں چلے جاتے ہیں، رات کو ایک مسجد میں ٹھہرنے کی نیت کرتے ہیں۔ اب مسجد کا خادم رات کو نکال دیتا ہے ان کو، یہ خود بھی نہیں بتاتے، مسجد خادم کہتا ہے نکل جاؤ۔ اب امام باہر جاتے ہیں، مسجد کے دروازے پر آرام کرتے ہیں، جب وہ دروازے پر تو وہ خادم ادھر سے بھی نکالتا ہے، کہا نکل جاؤ۔ اب اس کو تو پتہ نہیں کہ یہ وقت کے امام ہے اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام وہاں سے بھی نکل جاتے ہیں۔ تو سامنے ایک نان بھائی تھا جو یہ تندور پہ لوگ کام کرتے ہیں، اس کا تندور تھا، اس نے دیکھ لیا کہ یار یہ عجیب سا ماجرا ہے، ایک آدمی کے ساتھ جو نا یہ خادم زیادتی کر رہا ہے، مسجد میں اس کو ٹھہرنے بھی نہیں دے رہا، مسجد کے دروازے پہ بھی رکنے نہیں دے رہا۔ تو اس نے کہا امام کو کہ تم میرے پاس آ جاؤ۔ امام صاحب فرماتے ہیں میں اس کے پاس گیا تو وہ روٹی پکاتا تھا، جو بھی کام کرتا تھا، آٹا گوندتا تھا، وہ استغفار کرتا رہتا تھا، استغفر اللہ استغفار کرتا رہتا۔ تو میں نے اس سے کہا استغفار بہت کرتے ہو، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ امام صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ نے مجھے زندگی کے اندر جو کچھ دیا وہ استغفار کی برکت سے دیا، جو کچھ مجھے ملا استغفار، اور اللہ نے میری کوئی مراد ایسی نہیں ہے جو پوری نہ کی ہو، کیونکہ میں استغفار کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ہاں ایک بات ہے، اس نے نان بھائی نے اس نے کہا ایک میری خواہش ہے وہ اللہ پوری نہیں کر رہے، پتہ نہیں وہ کب پوری ہوگی۔ امام صاحب نے کہا کون سی خواہش ہے؟ کہا کہ میری زندگی خواہش ہے کہ میں وقت کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی زیارت کروں، وہ آج تک نہیں ہو رہی۔ امام صاحب رحمہ اللہ کو چونکہ وہ پہچانتا تھا نہیں، امام صاحب نے سر جھکایا اور رو کر فرمایا کہ اللہ نے نہ تیرے یہ خواہش پوری کی ہے، تجھے اللہ نے لے کر گئے، استغفار کی برکت سے مجھ جیسے امام کو اللہ نے تیرے در پہ بھیج دیا تاکہ تو میری زیارت کرے۔ یہ ہے استغفار کے فوائد، اتنے سارے فائدے دنیا میں۔ جب آپ پر کوئی مشکل آئے، جب آپ کے حالات تنگ ہو، جب رزق کی کمی آ جائے، تنگی آ جائے، کشادگی نہ ہو، گھر کے معاملات آپ سے نہ، استغفار کیجیے، ضرور استغفار کیجیے۔ کسان استغفار کریں، آپ کسی دفتر میں کام کرتے استغفار کریں، اس استغفار کی برکت سے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، اللہ حکم الحاکمین وسعت دیں گے، اور دنیا کے اندر اللہ حکم الحاکمین یہ انعامات دیں گے، اور آخرت کا انعام تو یہی ہے انہ کان غفارا، اللہ ہم سب کی بخشش فرمائیں گے۔